امام مسلم رحمہ اللہ کے اساتذہ کرام۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے نامور علماء اسلام، بلند پایہ محدثین اور جلیل القدر ائمہ کی کثیر جماعت سے استفادہ اور کسب فیض کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے چند نام لے کر فرمایا وخلائق کثیرین ذکر کیا ہے۔ مقدمہ مسلم نووی صفحہ نمبر 28۔ اسی طرح حافظ ابن حجر جو فتح الباری کے مصنف ہیں، علامہ ابن اثیر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے وسمع من جماعت کثیرین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 126۔ صرف صحیح مسلم میں جن سے روایت بیان کی ہے وہ 220 ہیں۔ وعدتهم 220 رجلا اخرج عنهم في الصحيح وله شيوخ سوى هؤلاء لم يخرج عنهم في صحيح۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 561۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے اساتذہ کرام کے حالات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے تہذیب الکمال دیکھیں، تہذیب التہذیب، سیر اعلام النبلاء، اسی طرح تذکرۃ الحفاظ وغیرہ کتب میں موجود ہیں۔ تطویل کی غرض سے میں انہیں ذکر نہیں کر رہا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے درس و تدریس کا طریقہ اور تلامذہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ علم حدیث میں مرجع اخلاق تھے۔ تشنگان حدیث نبوی کا جم غفیر آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور بڑے بڑے ائمہ، حفاظ اور نامور محدثین آپ کی درسگاہ سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ بہت سارے ہم عصر و قرآن آپ کے فضل و کمال کی وجہ سے آپ کے حلقہ درس میں آ کر مستفید ہوئے۔ آپ کے در فیض سے فیض یاب اور مستفید ہونے والوں کی تعداد حد و حساب سے باہر ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ امام ابو علی الحسن بن محمد زیاد النیسابوری المتوفیٰ 289 ہجری جو ارکان حدیث و حفاظ الدنیا میں سے ہیں اور امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کان ابو علی القبانی یجتمع اہل الحدیث عنده بعد مسلم۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے تلامذہ بہت زیادہ ہیں، جن میں سے انشاءاللہ چند کے نام ذکر کروں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے چند نامور اور بلند پایہ شاگردوں کے اسماء: ابراہیم بن اسحاق نصیرفی رحمہ اللہ، ابو اسحاق ابراہیم بن ابی طالب محمد بن نوح رحمہ اللہ المتوفیٰ 295 ہجری، ابراہیم بن محمد بن حمزہ المتوفیٰ 353 ہجری، ابو حامد احمد بن حمدون الاعمشی 331 ہجری، اسی طرح ابو الفضل احمد بن سلمہ رحمہ اللہ المتوفیٰ 286 ہجری، ابو حامد احمد بن علی بن الحسین بن حسنوی القمری رحمہ اللہ، ابو عمر احمد بن المبارک المستملی المتوفیٰ 284 ہجری، ابو حامد احمد بن محمد بن حسن بن اشرقی المتوفیٰ 235 ہجری۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 501۔ ابو عمر احمد بن نصر بن ابراہیم الخفاف المتوفیٰ 299 ہجری، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 654۔ ابو سعید حاتم بن احمد بن محمود الکندی البخاری، ابو علی الحسین بن محمد بن زیاد النیسابوری القبانی المتوفیٰ 289 ہجری، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 680۔ ابو یحییٰ زکریا بن داود بن بکر النیسابوری الخفاف المتوفیٰ 286 ہجری، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 676۔ ابو عثمان سعید بن عمر بن عمار البردوی المتوفیٰ 292 ہجری، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 743۔ ابو علی صالح بن محمد بن عمر بن حبیب جزرہ البغدادی المتوفیٰ 293 ہجری، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 641۔ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن عبد السلام النیسابوری الخفاف، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 690۔ ابو علی عبداللہ بن محمد بن علی البلخی المتوفیٰ 294 ہجری، علی بن اسماعیل الصفار المتوفیٰ 308 ہجری، تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 345۔ علی بن حسن بن ابی عیسیٰ الہلالی، ابو الحسن علی بن حسین بن جنید الرازی
الفضل بن محمد بن علی البلخی، ابو بکر محمد بن اسحاق بن حزیمہ المتوفیٰ 311 ہجری، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 720، ابو العباس محمد بن اسحاق بن ابراہیم بن مہران الثقفی النیسابوری المتوفیٰ 313 ہجری، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 731۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کے بے شمار شاگرد ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں روی عنہ جماعت من کبار ائمۃ عصرہ وحفاظہ وفیہم جماعت فی درجتہ فمنہم ابو حاتم الرازی وموسیٰ بن ہارون واحمد بن سلمۃ وابو عیسیٰ الترمذی وابو بکر بن خزیمۃ ویحییٰ بن سعید وابو عوانۃ الاصفہانی وآخرون لا یحصون۔ مقدمہ شرح مسلم صفحہ نمبر 28۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی حق پرستی۔ حق پرستی حمایت صدق کا وصف جس قدر بے بہا اور عمدہ ہے، اسی قدر دشوار کم اور مار کا خیز ہے۔ وہی شخص خدا کا فدائی اور شجاعی ہو سکتا ہے جو تمام قسم کی محبت اور اخوت اور برادری کے ہمہ تعلقات اور ہر قسم کے علائق کو حق کر قربان کر دے اور بغیر خوف لومۃ لائم ہمیشہ حق کی حمایت اور نصرت کے لیے کمر بستہ رہے اور حق کے سوا اس کی کسی سے سروکار نہ ہو، اور من احب للہ و ابغض للہ کا صحیح مصداق ہو۔ تقریباً ہر انسان زبان و قول سے حق کا حامی و ناصر ہوتا ہے، لیکن عمل و کردار سے جو قول و اقرار کا معیار ہے، کھرے کھوٹے کی کسوٹی ہے، انسان کے سچے جھوٹے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمانوں میں اگرچہ بیجا طرفداری، ناجائز حمایت اور عصبیت کا مادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد پیدا ہو گیا تھا، اور حق پرستی کے بجائے دنیا پرستی، شخصیت پرستی اور کنبہ پرستی کی وبا عام ہو گئی تھی، اور مرور زمانہ سے اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ زمانہ کے اس ماحول سے بالکل متاثر نہیں ہوئے اور ہمیشہ درمع الحق کی حیث یدور کے مصداق رہے، اور اس قدر حق پرست و حق گو تھے کہ اس کے مقابلے میں اپنے اساتذہ کرام سے اگر تعلقات توڑنے پڑے تو دریغ نہ کیا۔ اس کے لیے مشہور واقعہ جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ کا امام یحییٰ بن زہلی رحمہ اللہ سے خلق قرآن کے مسئلے سے، جس کی طرف میں اشارتاً بات کرتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا۔ یہ مشہور واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام یحییٰ زہلی سے ناراضگی کی وجہ سے جو ہے ان سے مجلس چھوڑ دی تھی، اور ان سے جو احادیث لکھی تھی وہ بھی ان کو واپس بھجوا دی تھی۔ آگے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ امام مسلم رحمہ اللہ کی جود و سخا اور ذریعہ معاش۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے والد محترم علامہ حجاج بن مسلم رحمہ اللہ کے ترکے سے کافی دولت و ورثہ پائی تھی۔ کثیر جائیداد کے مالک اور نیشا پور کے رؤساء میں شمار ہوتے تھے۔ مستقل ملکیت، زمین وغیرہ کے علاوہ آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی استغنا سے بہرور کر رکھا تھا۔ اسی طرح امام موصوف رحمہ اللہ معاش سے فارغ البال ہو کر علم حدیث کی خدمت میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں انتہا درجے کی مروت شفقت فیاضی تھی کہ غرباء اور مساکین پر خرچ کرنا آپ کا پسندیدہ کام تھا، جس کی وجہ سے آپ دینی مرجع خلائق ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی ہر دل عزیز تھے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ صَاحِبُ تِجَارَةٍ وَكَانَ مُحْسِنُ نَيْسَابُورَ وَلَهُ أَمْلَاكٌ وَثَرْوَةٌ العبر فی خبر من غبر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375۔ امام مسلم رحمہ اللہ تاجر اور شہر نیشابور کے محسن تھے اور جائیداد اور ثروت کے مالک تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو فتح الباری کے مصنف ہیں فرماتے ہیں آپ کی تجارت اور پیشے کے بارے میں لکھتے ہیں کان بزارن، یعنی امام مسلم کپڑے کی تجارت کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر نے اس بات کو تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 127 پر لکھا ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَمَعَاشُهُ مِنْ ضِيَاعِهِ بِأُسْطُوَىٰ، یعنی استوا مقام میں آپ کی زمین تھی جس کے آپ سے گزر بسر ہوتا تھا۔ قال الحاکم کان متجر مسلما خان محمشا ومعاشُهُ مِنْ ضِيَاعِهِ بِأُسْطُوَىٰ،
سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 570۔ امام مسلم رحمہ اللہ محدثین کی نظر میں امام مسلم رحمہ اللہ کی فطانت، ذہانت اور فہم و فراست کو دیکھ کر طالب علمی کے زمانے میں آپ کے جلیل القدر استاد امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ المتوفیٰ 238 ہجری نے فرمایا تھا: ایو رجل یکون ھذا، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589۔ یعنی کہ یہ کس قدر عظیم الشان آدمی ہوگا۔ اسی طرح 251 ہجری میں جب امام مسلم رحمہ اللہ اپنے شیخ اسحاق بن منصور المتوفیٰ 254 ہجری کی احادیث کا انتخاب یعنی صحیح احادیث کو چن رہے تھے، اس وقت شیخ نے امام مسلم کو دیکھ کر فرمایا: لن نعدم الخیر ما ابقى اللہ للمسلمین، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ باقی رکھے ہم بلائی سے محروم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ کے شیخ محمد بن عبد الوہاب الفراء رحمہ اللہ المتوفیٰ 272 ہجری فرماتے ہیں: کان مسلم من علماء الناس و اوعیۃ العلم ما علمتہ الا خیرا، تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 127۔ اسی طرح آپ کے شیخ حافظ ابو بکر محمد بن بشار رحمہ اللہ المتوفیٰ 252 ہجری جو بندار کے لقب سے مشہور ہوئے فرماتے ہیں: حافظ الدنیا اربعۃ، ابو زرعہ بالرأی و مسلم بن الحجاج بنیسابور و عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی بسمرقندہ و محمد بن اسماعیل البخاری ببخارا۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ اسی طرح آپ کے بہت سے مشائخ اساتذہ نے آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے ہیں، چند ایک ذکر کروں گا جن میں سے کچھ میں ذکر کر چکا ہوں۔ حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب البغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: احد الائمۃ من حفاظ الحدیث، تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 100۔ حافظ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم المتوفیٰ 405 ہجری فرماتے ہیں: المقدم والحجۃ فی التمییز بین الصحیح والسقیم، مختصر تاریخ نیشابور۔ حافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن علی المعروف بن الجوزی رحمہ اللہ المتوفیٰ 597 ہجری فرماتے ہیں: وکان من کبار العلماء ووعیۃ العلم المنتظم فی الملوک والامم، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے بہت سے اساتذہ اور مشائخ نے آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے ہیں جو میرے ناقص علم کے مطابق 41 شیوخ اور اساتذہ بنتے ہیں، جن میں سے میں نے چند ایک کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا عقیدہ۔ امام موصوف رحمہ اللہ کے عقیدے کے لیے میں صرف یہی کہوں گا: ما انا علیہ اليوم واصحابی کا مظہر اتم تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا مسلک: اسلام اور دین کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی میں شریعت و اسلام زندگی ہر شعبے کے لیے مکمل ضابطہ حیات بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا عام اعلان کروا دیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب کوئی نیا حکم جس کی اطاعت و تابعداری فرض ہو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا اور نہ نکالا جا سکتا۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ جن کی تقلید لازم قرار دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وحی بند ہونے اور اسلام مکمل ہونے کے عرصہ دراز بعد پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی تخلیق کو جبرائیل علیہ السلام
بھیج کر کس نبی یا رسول کے ذریعے فرض اور واجب الاتباع کیا ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں والمراد من التقلید و اعتقاد حقیقت قول الغیر علی وجہ الجزم من غیر ان یعرف دلیلہ، عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 کتاب الایمان۔ یعنی دلیل پہچانے بغیر نبی کے غیر کے قول کو پختہ اعتقاد کے ساتھ حق کو سچ جانے کا نام تقلید ہے۔ محدثین کرام رحمہم اللہ کے زمانے میں تقلید کا آغاز و شیوا نہیں ہوا تھا، بلکہ تقلید کی ابتدا 34 صدی ہجری میں ہوئی تھی، جس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی پوری تسلی و تشفی ہوگی۔ امام مسلم رحمہ اللہ مجتہد اور فقیہ تھے، اس کے لیے کچھ اشاعت پیش کرتا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ مجتہد اور فقیہ تھے، احادیث سے استخراج، مسائل و استنباط بآسان طریقے کیا کرتے تھے۔ علماء امت نے اس کا اعتراف اور وضاحت کی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے فقہائے اہل حدیث کا ذکر کرتے ہوئے امام مسلم رحمہ اللہ کو بھی شمار کیا ہے۔ معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 78 للامام الحاکم۔ علامہ ابن الندیم امام مسلم رحمہ اللہ کی فقہ دانی کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں من المحدثین العلماء بالحدیث والفقہ، الفہرست صفحہ نمبر 322 لابن المدین۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ بلاد اسلامیہ مکہ، مدینہ، بصرہ، اسی طرح مختلف علاقوں کے مفتیان کا ذکر کرنے کے بعد ومن غیر هذه الامصار کے تحت مسلم بن حجاج بن قشیری نیسابوری کو بھی شمار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فہؤلاء لأہل الاجتہاد من اہل العنایۃ والتوفر علی طلب احکام القرآن وفقہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجماع العلماء واختلافهم بالاحتیاط لانفسهم فیما یدینون ربهم تعالی، رسالۃ اصحاب الفتیہ مع جوامع السیرۃ للحافظ ابن حزم، صفحہ نمبر 335۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کا سبب تالیف، اس کے لیے آپ صحیح مسلم کا مقدمہ دیکھیں، انشاءاللہ تشفی ہوگی۔ صحیح مسلم کا مسودہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور آپ کی وفات کے کافی عرصے تک وہ نسخہ موجود تھا۔ وفی المجالس الثانی احضر ابو عبداللہ محمد بن یعقوب بن یوسف الشیبانی النیسابوری ابن الاخرمی المتوفی 344 ہجری، کتاب مسلم بخط مسلم، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 459۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات، امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کو عجیب و غریب جانا جاتا ہے، بعد میں تو اس واقعے کا انکار ہی کر دیا۔ انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس سے امام موصوف کی علمی پختگی اور مطالعے کی جستجو میں انہماک اور استغراق اور کامل توجہ اور تحقیق سے گہرا لگاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان وفاتہ بسبب غریب نشا من غمرۃ فکریۃ علمیۃ، مرقات شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مجلس مذاکرہ میں امام موصوف رحمہ اللہ سے ایک حدیث دریافت کی گئی۔ امام موصوف اس وقت وہ حدیث نہ پہچان سکے۔ امام مسلم رحمہ اللہ سے ایک حدیث دریافت کی گئی، امام موصوف اس وقت وہ حدیث نہ پہچان سکے، اس لیے اپنے مکان پر آ کر رات کو چراغ جلا کر اپنی کتابوں اور احادیث اور مجموعے سے اس کی تلاش شروع کر دی اور گھر والوں سے کہہ دیا آج رات میرے پاس کوئی نہ آئے، اور آپ کو ایک ٹوکری کھجوروں کا ہدیہ کی گئی۔ حدیث تلاش کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایک کھجور بھی کھاتے جاتے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور اسی انہماک اور استغراق کے عالم میں تمام کھجور تناول فرما گئی اور حدیث بھی مل گئی۔ آخر یہی کھجوریں آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئیں۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 130، تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 127۔ بعض لوگ اس واقعے کو متعجبین، یعنی اس واقعے پر تعجب کرنے کی کوئی جواز نہیں ہے، بسیار خوری کے بہت سے واقعات تاریخوں میں پائے جاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت عمر یلقی الیہ صاع من التمر فیاکل حتی حشفہ، کتاب عیون الاخبار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 152۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کے بارے میں دیکھے جانے والے خواب، امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ جو اکابر محدثین میں ہیں
فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو میرے لیے مباح قرار دیا ہے، جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 238۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان محدثین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی طرح علم کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، کیونکہ اخلاص کے بغیر علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ الفوائد میں لکھتے ہیں کہ اخلاص اگر نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو نہ تھکائیں، یعنی اخلاص کے بغیر علم آ ہی نہیں سکتا، اگر آ بھی جائے تو وہ انسان کی رسوائی کا باعث بنے گا۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے غیر اللہ کے لیے حدیث کو پڑھا، اللہ پر لازم ہے کہ وہ اسے سزا دے۔ تذکرۃ الحفاظ میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح محدثین سلف شہرت سے بچا کرتے تھے اور اخلاص کی تلقین کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اخلاص سے منور کریں اور دین صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ من طلب العلم للہ فقد بایا اللہ عز وجل۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اکرمکم اللہ واسعدکم فی الدارین، جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرۃ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔